اور نماز میں پھر نماز کے اندر جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں ان کی تفصیلات اور تشریح بیان کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کی تشریح چل رہی تھی، سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں بندہ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، اللہ جل شانہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس کائنات کی سب سے بہترین چیز اللہ جل شانہ سے ہدایت مانگتا ہے اور ان لوگوں کا راستہ مانگتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اللہ جل شانہ سے مانگتا ہے جن لوگوں پر اللہ جل شانہ کا انعام نازل ہوا۔ اور انعام کن لوگوں پر نازل ہوا ہے؟ وہ 4 طبقات ہیں جس کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے 5ویں پارے میں بیان فرمایا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ پہلا طبقہ انعام یافتہ لوگوں کا قرآن بیان کر رہا ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ دوسرا طبقہ قرآن بیان کرتا ہے وہ صدیقین ہیں۔ تیسرا طبقہ قرآن بیان کرتا ہے وہ شہداء ہے جو اللہ جل شانہ کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا طبقہ صالحین اور نیک اور ولی لوگوں کا ہے۔ انبیاء علیہ اسی مناسبت سے چونکہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ساتھ اس مہینے کا تعلق ہے، تو اسی حوالے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اس امت کا صدیق اکبر کا خطاب ملا ہوا ہے، جن کا ایمان، جن کی وفا، جن کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اس قدر یقینی ہے کہ اللہ جل شانہ نے بھی انہیں صدیق فرمایا ہوا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں صدیق فرمایا ہوا ہے، اور صحابہ کے مابین بھی وہ صدیق کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ مشہور تھے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، قرآن کریم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا ہے۔ بہرحال مختصر الفاظ کے ساتھ، حالانکہ ان کی شان، مقام اور منقبت جو ہے وہ ایک بڑا وسیع اور عریض موضوع ہے جس پر کافی سارا وقت درکار ہے۔ مختصر الفاظ کے ساتھ جو ہے میں ان کی زندگی کے چند اہم واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، چونکہ صحابہ ہی ہیں جن کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ کے ایمان جیسا ایمان ہوگا تو قابل قبول ہے، اگر اس جیسا ایمان نہیں ہوگا تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو جب صحابہ کا ایمان معیار بنایا ہے قرآن نے، تو پھر صحابہ اکرام کی زندگی پڑھنا، سننا، سمجھنا یقیناً ہمارے ایمان کی بقا اور ایمان کی سلامتی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، ساتھ، اور قرآن کریم نے بیان کیا والذین معہ، ساتھ، اور یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد صدیق اکبر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نام ابو بکر، اس لفظ اس نام کے ساتھ مشہور ہیں، حالانکہ نام تو ان کا عبداللہ ہے، عبداللہ ابن ابی قحافہ، لیکن ابو بکر کے لقب کے ساتھ وہ مشہور ہیں۔ ابو بکر کا معنی ہوتا ہے پہلے نمبر پر آنے والا، جو ہر معاملے میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر ہے، جو سب سے پہلے صحابی بنا وہ ابو بکر ہے۔
جس نے سب سے پہلے قرآن سنا وہ ابو بکر ہے، جس نے سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا وہ ابو بکر ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے اللہ کی توحید کا خطبہ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کافر بدلے میں مارتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اعلاء کلمت اللہ کو بلند کیا وہ ابو بکر ہے، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی وہ ابو بکر، جو نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے پہاڑ پر چڑھ گیا وہ ابو بکر، جو غار پر پہنچا نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رکیے، میں اندر جا کر غار کی صفائی کرتا ہوں، غار میں سب سے پہلے داخل ہوا اور غار کی صفائی کی وہ ابو بکر، جس نے سارے سوراخوں کو بند کیا اور بچنے والے سوراخ پر اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیوں کو رکھ کر آنے والے موذی جانور کا راستہ روکا وہ ابو بکر، جو 3 دن نبی علیہ السلام کے ساتھ غار میں رہا، 3 دن 3 راتیں وہ ابو بکر، جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کی طرف گئے تو ساتھ چلنے والا ابو بکر، مدینہ منورہ میں پہنچ کر لوگ پہچان نہیں سکے ان میں نبی علیہ السلام کون ہیں، صدیق اکبر کون ہیں، تو غلام اٹھ کر آقا کے سر پر کپڑا تان کر سایہ کر کے بتاتا ہے رسول اللہ یہ ہیں میں ابو بکر، وہ چھتری تاننے والا، کپڑا تاننے والا وہ ابو بکر۔ نبی علیہ السلام نے ہر غزوے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شرکت کرنے والا ابو بکر، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر اور حضر میں رہنے والا ابو بکر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 نہیں سینکڑوں ہزاروں بشارتیں جنت کی سننے والا ابو بکر، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کی امت کے ایمان کو سنبھالنے والا ابو بکر، امت کے ایمان کو سنبھالنے والا ابو بکر، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی امت مسلمہ کو 17 نمازیں پڑھانے والا ابو بکر، جب تک دنیا میں رہا بالکل ساتھ رہا، اور جب دنیا سے جانے کی باری آئی تو اللہ جل شانہ نے روزہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ ملا دیا، جو انسان کے بس میں تھا وہ کیا، جو انسان کے بس میں نہیں تھا وہ رب العالمین نے انعام کے طور پر عطا فرما دیا۔ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت کرتے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سے، اپنی بیوی کا نام لیا، تو نے عرض کیا یا رسول اللہ بیویوں میں نہیں، ہم جیسے جو لوگ آپ کے صحابی ہیں یہ مراد ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا عمر سے سب سے زیادہ محبت۔ پھر فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، چند اور نام بھی پوچھے میں نے، پھر میں خاموش ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سب سے آخری نمبر ہو۔ نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی، عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے، اور اصحاب البدریین میں بھی سب سے پہلے، اور خلفائے راشدین میں بھی سب سے پہلے، اور کلمہ پڑھنے والوں میں بھی سب سے پہلے، اور صحابی بننے والوں میں بھی سب سے پہلے، اور قرآن سننے والوں میں بھی سب سے پہلے، اور میرے رسول نے فرمایا کہ جنت میں بھی یہ امت میں سب سے پہلے جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کو کس رہے ہیں اور کپڑوں کو چادر کو سنبھال رہے ہیں اور پریشانی کے عالم میں چلے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے تمہارا یہ بھائی کسی کے ساتھ جھگڑا کر کے آیا ہے،
اتنی دیر میں وہ قریب آ کر بیٹھ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ایک سفارش کروانے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ عمر بن خطاب کے ساتھ میری کوئی تلخ کلامی ہو گئی کسی معاملے پر، اور میں نے ان کو تیز و تند لفظ بول دیے، جلد بازی میں کچھ سخت لفظ بول دیے۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، تو میں ان سے معافی مانگنے کے لیے، معذرت کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو وہ بھی غصے میں تھے، اور انہوں نے میری معافی اور معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ میری سفارش کیجئے کہ وہ میری معذرت کو قبول کر لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ تمہیں معاف کرے۔ اتنی دیر میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے احساس ہوا کہ میرے پاس معذرت کرنے کے لیے آنے والا کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ صدیق اکبر تھا، تو میں نے یہ اچھا نہیں کیا۔ فوراً وہ اٹھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دی، پتہ چلا گھر میں نہیں ہے، مسجد میں گئے ہیں، تو یہ بھی مسجد میں آ گئے۔ جب نبی علیہ السلام نے انہیں آتا ہوا دیکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے بھر گیا، چہرے کی رنگت بدل گئی۔ آپ علیہ السلام کے قریب آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہچان لیا کہ نبی علیہ السلام غصے میں ہیں، اور نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر گھٹنوں کے بل، اور کھڑے ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ قصور میرا ہی تھا، قصور میرا ہی تھا، عمر کا قصور نہیں تھا، قصور میرا ہی تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ، اور عمر بن خطاب سے فرمایا عمر جس وقت تم لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا تھا، ابو بکر نے میری نبوت کی تصدیق کی تھی۔ جس وقت تم لوگوں نے اپنے مال کو روک لیا تھا، ابو بکر نے اپنا مال مجھ پر قربان کیا تھا۔ جس وقت تم لوگ میری مخالفت کر رہے تھے، یہ تھا جو میری حمایت کر رہا تھا۔ تم مجھے اس کے معاملے میں اس کو ستانے سے باز آتے ہو کہ نہیں؟ یہ لفظ ہیں بخاری کے کہ تم اس کو ستانے سے باز آتے ہو کہ نہیں۔ صحابہ فرماتے اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ستانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ اس قدر نبی علیہ السلام کو محبت، اور آپ ان کا قبول اسلام دیکھیے۔ صدیق سب سے زیادہ سچا، اور صدیق اکبر ان کا ایمان اور اسلام قبول کرنا دیکھیے۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ملا، میں نے نبی علیہ السلام سے اس وقت ملاقات کی جس وقت نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر کے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں تھا۔ 5 غلام ایمان لے کر آئے تھے، 2 عورتیں ایمان لے کر آئی تھیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے، ان کے علاوہ اور کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ میں نے نبی علیہ السلام سے اس وقت ملاقات کی ہوئی ہے۔ یہ ایمان لانا ان کا، نبی علیہ السلام نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، لوگوں کو جمع کیا، لوگ آ گئے، مکہ کے سارے لوگ۔ نبی علیہ السلام نے ابتدائی باتوں کے بعد فرمایا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آگے سے سب سے پہلا پتھر اٹھا کر مارنے والا سکا چچا، اس نے کہا کہ ہمیں اس کے لیے جمع کیا ہے آپ نے، اور بھی گالیاں وغیرہ بھی دیں، اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہاں موجود نہیں ہے مکہ میں،
سفر پر گئے ہوئے ہیں، سفر سے واپس تشریف لائے اور آ کر مکہ والوں سے پوچھا کوئی اور بات ہوئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ ابھی یہ باتیں پوچھ رہے ہیں کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار ایک ٹولی اور گروہ کی شکل میں ان کے گھر میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے ابو بکر ہم تیرے انتظار میں تھے کہ تو ہمارا حاکم ہے، تو مکہ مکرمہ کے فیصلے قاضی القضاء کا عہدہ ان کے پاس تھا، آپ فیصلے ہم تیرے انتظار میں تھے ورنہ ہم نمٹ لیتے۔ آپ بتائیں کہ اس نے کہا ہے بت سارے کے سارے بیکار ہیں، بے جان ہیں، بے ضرر ہیں، بے نفع ہیں اور الہ نہیں ہے، صرف اکیلا معبود اللہ جل شانہ کی ذات ہے، تو ہم آپ کے انتظار میں تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم یہاں بیٹھو، اور کوئی باتیں کر کے انہیں ٹال دیا اور خود اٹھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ کتنی شاندار قسمت ہے، کتنا شاندار اللہ جل شانہ نے مقام اور مرتبہ اور نصیب لکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دروازے پر پہنچ گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی۔ آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور نبی علیہ السلام سے صدیق اکبر پوچھتے ہیں کہ چونکہ دوستی تھی پہلے بھی، تعلق تھا پہلے بھی، اور پوچھا کہ آپ کون سی بات کرتے ہیں، کون سا پیغام دیتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، مجھے اللہ نے ایک پیغام دیا ہے اور سنو میں اللہ کا رسول ہوں، صرف رسول نہیں آخری رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، صرف نبی نہیں آخری نبی ہوں، میں اللہ جل شانہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو آگے سے بغیر دلیل مانگے، بغیر حیل و حجت کیے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ آخری نبی ہیں تو میں اس آخری نبی کا سب سے پہلا صحابی ہوں۔ آپ آخری نبی ہیں، میں اس آخری نبی کا سب سے پہلا صحابی ہوں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پیغام دو لوگوں کو، یہی پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام، اس سے پہلے تاجر ہیں اور ان کی تجارت یمن میں اور شام میں اور عرب ممالک میں پھیلی ہوئی ہے لیکن تجارت روک دی ہے۔ اب اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے محنت شروع کی ہے انہوں نے۔ پھر خبر ملی کہ کچھ غلام ہیں جن پر مکہ مکرمہ کے لوگ ظلم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، غلام ہیں، غریب ہیں۔ ابو بکر جب مشرکین مکہ انہیں تکلیف دیتے ہیں تو میرا دل بڑا دکھتا ہے، کوئی ترتیب بناؤ انہیں خرید کر آزاد کر دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 دینار اٹھاتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، جہاں آپ ضرورت محسوس کریں اسلام کے لیے آپ اس کو وہاں پر لگائیں۔ پھر گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے، ایک گلی سے چکر لگا رہے ہیں، حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی 70 سال کی خاتون مسلمان ہو گئی، اور صدیق اکبر فرماتے ہیں جب میں اس قبیلے کے محلے میں گیا تو میں نے دیکھا ایک 70 سال کی بوڑھی خاتون جو باندھی ہے اور اس کی ایک معصوم بچی 10-12 سال کی وہ بھی باندھی ہے، اور اس خاندان اور قبیلے کے لوگوں نے اسے پکڑا ہوا ہے اور ایک پانی کا بڑا برتن رکھا ہوا ہے جس میں پانی ہے، اور اس بوڑھی خاتون کے سر کو پکڑتے ہیں اور پانی میں ڈال دیتے ہیں، اس کا سانس پھول جاتا ہے اور جب وہ مرنے کے قریب ہوتی ہے تو اسے نکال لیتے ہیں، اور وہ منتیں کر رہی ہے
اور لجاجت کر رہی ہے اور ان لوگوں سے اپنا چھٹکارا مانگ رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ان کے قریب چلا گیا، میں نے کہا بتاؤ اس عورت کا قصور کیا ہے؟ آگے سے وہ کہنے لگے یہ جو عورت ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی ہے، یہ ہمارے خداؤں کو کچھ نہیں سمجھتی، یہ جو 360 بت بنائے اور سجائے اور کعبہ میں لگائے ہیں ان پر ایمان نہیں رکھتی، یہ کہتی ہے سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، میں اسی کے سامنے پیشانی جھکاؤں گی، میں اسی کی عبادت کروں گی۔ اس لیے ہم تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کوئی غلط تو نہیں کہہ رہی، یہ صحیح بات کہہ رہی ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا اس کو چھوڑو اور اس بچی کو پکڑا اور بچی سے کہا کیا کہتی ہو؟ بچی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ ماں نے یہ دین آگے اپنے بچوں کو بھی سکھا دیا ہے، تو انہوں نے اس کی زبان کو ایک اوزار کے ساتھ پکڑا، زبان باہر نکالی جیسے پلاس ہوتا ہے اس طرح کی چیز کے ساتھ پکڑا اور زبان باہر نکالی، اور ایک لوہے کا کوئی سیخ انہوں نے گرم کی اور گرم کرنے کے بعد زبان پر لگائی اور بچی وہ تڑپ گئی اور نیچے گر گئی۔ اور یہ صورتحال ہے، ان کی تکلیف ہے، ماں بھی باندھی ہے اور تکلیف میں، بیٹی بھی باندھی ہے اور تکلیف میں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بچی تھوڑی سی ہوش میں آئی تو ان لوگوں نے کہا اٹھ، بچی اٹھی اور کہا اب کیا کہتی ہے؟ یہ تکلیف کاٹنے کے بعد بچی کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تڑپ گئے وہاں پر، فرماتے ہیں تم ان کی قیمت بتاؤ، انہیں بیچ دو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ ان لوگوں نے دگنی قیمت مانگی، دگنی قیمت میں جرا کیے بغیر اور اس کی قیمت توڑائے بغیر انہوں نے وہ قیمت ادا کر کے ان کو لیا، خریدا اور آزاد کر دیا۔ 5 غلام 2 باندیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں خرید کر آزاد کیے، اور ایک ایک غلام کافروں نے 10 غلاموں کی قیمت کے برابر بیچا ہے، اتنا انہوں نے نفع کمایا، لیکن وہ نفع سارے ختم ہو گئے۔ صدیق اکبر کا بلال حبشی کو خرید کر آزاد کرنا قیامت کی صبح تک اللہ جل شانہ نے نامہ اعمال میں اجر کو باقی رکھا ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائیوں، 3 چیزیں بندے کو بڑی پیاری ہیں۔ سب سے پہلے اپنی جان بندے کو بڑی پیاری ہے، دوسرے نمبر پر اپنی اولاد بندے کو بڑی پیاری ہوتی ہے، تیسرے نمبر پر بندے کو اپنا مال بڑا پیارا ہوتا ہے۔ سب سے مقدم جان ہے، جان کے بعد اولاد ہے، اولاد کے بعد تیسرا نمبر مال کا آتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے بڑھ کر جس نے قربان کی ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اور میرے لفظ نہیں ہیں، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا میں نے دنیا کے اندر اس کا دگنا بدلہ اس کو دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسان ہیں، ان سارے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن رب العالمین خود عطا فرمائے گا۔ دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان، کوئی صحابی، کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ذرے کے برابر بھی احسان والا معاملہ کیا، نبی علیہ السلام نے دنیا میں اس کا بدلہ دیا ہے، دنیا میں۔ اور سوائے ابو بکر کے کوئی مثال آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں،
وقت پورا ہو گیا ہے، میں اس موضوع کو وہیں پر ختم کرتے ہوئے بس اختصار کی طرف جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں، ایک عرب کا ایک سردار، وہ سردار کو پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل نے اعلان کیا ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے دوران پکڑ لے گا اور ہمارے حوالہ کرے گا، ہم 100 سرخ اونٹ اس کو انعام کے طور پر دیں گے۔ تو اس کا قبیلہ اور قافلہ اور اس کا علاقہ مکہ سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا، خبر پہنچ گئی، یہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو اسے نظر آ گیا کہ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں۔ اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا پیچھے اور نبی علیہ السلام ایک اونٹنی پر سوار ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، راستہ دکھانے والا ایک رہبر بھی ساتھ ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام تسلی دیتے ہیں کہ ابو بکر کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جو آنے والا ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ جب وہ قریب آیا اس کا گھوڑا زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا، اسے محسوس ہوا کہ میں دھنس جاؤں گا، وہ دور سے پکار کر معافی مانگتا ہے، رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا گھوڑا باہر نکلا، پھر حملے کی نیت سے بڑھتا ہے، پھر گھوڑا دھنس جاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر نبی علیہ السلام معاف کرتے ہیں، پھر باہر نکلتا ہے، پھر 3 بار ایسے ہوا تو تیسری بار وہ پکی توبہ کرتے ہوئے معافی مانگتا ہے، اور جب معافی مل گئی واپس پلٹنے لگا تو اس نے کہا آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، ایک احسان میں بھی آپ پر کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کون سا احسان؟ کہنے لگا کہ میرے راستے سے گزر کر ہی مکہ والے آئیں گے، 3 دن تک آپ کے یہاں سے گزرنے کی کسی کو خبر بھی نہیں دوں گا اور کسی کو یہاں سے حملہ کرنے کے لیے گزرنے بھی نہیں دوں گا، آپ اطمینان کے ساتھ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں پہنچ جائیں۔ یہ چھوٹا سا احسان کہ میں آپ کی بات کو، آپ کی اس خبر کو میں ظاہر نہیں کروں گا، میں اس کی اطلاع لوگوں کو نہیں دوں، چھوٹی سی ایک بات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نقد اس کو بدلہ دیا، آپ نے فرمایا سراقہ اس وقت تیری کیسی حالت ہوگی جب کسریٰ کے کنگن، سونے کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ کوئی سوچ سکتا ہے آج کے زمانے میں اگر کسی سے کہا جائے کہ امریکہ کے یا برطانیہ کے یا کسی اس طرح کے ملک کے صدر کے جو ہیں وہ قیمتی چیزیں آپ کے سپرد کی جائیں گی، کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے؟ لیکن سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بات ضرور پوری ہوگی۔ ایک بار شدید بیمار ہو گئے، لوگوں نے کہا سراقہ تو نہیں بچتا، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں مرتا، اس لیے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے کسریٰ کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ابھی تک نہیں پہنے، جب میں پہنوں گا اس کے بعد میری موت واقعی، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ آ جائیں۔ پھر اللہ جل شانہ کی شان یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، صدیق اکبر کا زمانہ آیا رحلت فرما گئے، فاروق اعظم کا زمانہ آیا اور ایران فتح ہو گیا، اور وہاں سے مال غنیمت اٹھایا، سونا چاندی ہیرے جواہرات اور باندی اور غلام ہیں وہ مسجد نبوی میں لا کر ڈھیر کر دیے گئے، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ تقسیم کر رہے ہیں، تقسیم کرتے کرتے جب ہاتھ میں وہ سونے کے کنگن آئے تو سامنے سراقہ بن مالک بیٹھے ہوئے تھے، اور فرمایا آؤ یہ اپنے ہاتھوں میں کنگن پہن لو،
اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں جس بندے نے بھی احسان کیا، نبی علیہ السلام نے اس کے احسان کا دگنا تگنا اور کئی گنا زیادہ اس کو بدلہ دے دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سوائے ابو بکر کے، اس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ خود عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بھی بخاری کی روایت اسی سے ملتی ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں مجھے کسی بندے کے مال نے اور کسی بندے کی صحبت نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال اور صحبت نے فائدہ دیا ہے۔ جب وہ دنیا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تو اللہ جل شانہ نے انعام یہ عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، ایک تو تجھے جنت کے 8 دروازے کل قیامت کے دن پکاریں گے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کے بعد جب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے کسی اور کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام صحابہ اکرام اہل بیت عظام ان کے نقش قدم پر ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔